السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے ایک نواب کی پر اسرار تل سماتی دنیا کی آپ بیتی ایپیسوڈ نمبر لاسٹ ایپیسوڈ 129 129۔ میری بائیں ٹانگ گھٹنے سے کاٹ دی گئی تھی۔ میں نے نرسنگ سپاہی سے پوچھا کہ میری ٹانگ کاٹ دی گئی ہے۔ اس نے بڑے اداس سے تاثر سے آہستہ آہستہ سر اوپر نیچے ہلایا، جس کا مطلب ہے کہ وہاں میری ٹانگ کٹ چکی ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ان آنسوؤں میں میری گزری ہوئی زندگی کی پوری فلم چل گئی۔ اللہ کو یہی منظور تھا، نرسنگ سپاہی نے کہا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ زندہ ہیں۔ ٹانگ کہاں زخمی ہوئی تھی؟ میں نے پٹھان رجمنٹ کو تباہی سے بچایا ہے۔ یہ الفاظ بغیر سوچے سمجھے میرے منہ سے نکل گئے اور میں نے مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کو پکڑوایا ہے۔ میری ان الفاظ نے آب حیات کا کام کیا۔ آنسو خشک ہو گئے۔ جسم میں نکاہت کا جو احساس تھا وہ مٹ گیا۔ ٹانگ کٹ جانے کا جو رنج تھا وہ مسرت میں بدل گیا۔ مسرت بھی ایسی کہ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن نرسنگ سپاہی نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر دبایا اور بولا کہ ہلنا نہیں۔ وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ وہ میرے ہوش آنے کی اطلاع دینے جا رہا ہے، اور میں اسی طرح پڑا رہوں۔ دو انگریز افسر کمرے میں آئے۔ دونوں میجر تھے۔ ایک میڈیکل افسر تھا اور دوسرا کسی یونٹ کا معلوم ہوتا تھا۔ دونوں مسکرا رہے تھے۔ میڈیکل افسر نے مجھ سے کچھ باتیں پوچھیں اور میرا معائنہ کیا، اور اس کے انداز میں شفقت سی تھی۔ دوسرے میجر نے مجھ سے پوچھا کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ میں ایک ٹانگ سے معذور ہو گیا ہوں۔ میں نے رسمی طور پر کہا کہ مجھے کوئی افسوس نہیں، اور اس کے بعد جو کاروائیاں ہوئیں وہ میں تفصیل سے نہیں سناؤں گا، کیونکہ وہ بہت طویل ہیں۔ مختصراً یوں سمجھ لیں کہ میں بہتر ہونے لگا۔ بہتر تو ہونا ہی تھا، کیونکہ مجھے بے شمار تازہ خون دیا گیا تھا اور غذا اتنی اچھی دی گئی کہ میں لمحہ بے لمحہ تندرست ہوتا چلا گیا۔ البتہ میرے ذہن میں کبھی تلخ اور کبھی بڑے اچھے خیالوں سے بھر جاتا، اور کبھی یہی تلخ اور شیریں خیالات کا میدان جنگ بن جاتا۔ کبھی خیال آتا کہ میں نے جو کیا اچھا کیا ہے، اور کبھی یہ خیال بھی آ جاتا کہ میں نے غداری کی ہے۔ لیکن جب ان ہندوؤں کی باتیں اور ان کے عزائم یاد آتے تو مجھے فتح کا احساس ہونے لگتا۔ کمرے کی تنہائی میں مجھے سائرہ بھی یاد آتی، لیلا بھی، اور دوسرے ساتھی بھی۔ کبھی دیبا کو یاد کر کے شرمندگی کا احساس ہوتا۔ اس نے تو یہی کہنا تھا کہ میں نے غداری کی ہے۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں پکڑا گیا ہوں اور انہی ہندوؤں کے ساتھ مجھے بھی پھانسی دی جائے گی۔ عجیب بات ہے کہ جب میں سوچتا تھا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں کچھ کر کے پھانسی چڑھ رہا تھا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ اس کمرے میں میرے پاس وہی بریگیڈیئر بھی آیا اور پھر ایک میجر جنرل بھی آیا، اور انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا اور بہت تعریف کی۔ میجر جنرل نے خاص طور پر کہا کہ تم کو انعام ملے گا، اور اس کے بعد بیان لینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ملٹری پولیس کے انگریز افسروں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ میں انگریزی بول سکتا تھا۔ پھر ایک اور انگریز آیا جو وردی کی بجائے پرائیویٹ کپڑوں میں تھا اور اردو بڑی اچھی بولتا تھا۔ اس نے میرا بیان لیا اور اس طرح جرح کی جس طرح عدالت میں کی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان کے خلاف ایک خاص عدالت میں مقدمہ چلے گا۔ اس انگریز نے بتایا کہ وہ اس مقدمے میں پراسیکیوٹر سرکاری وکیل ہوگا، اور اس نے مجھے کچھ ہدایات بھی دیں۔ 1 مہینے سے کچھ زیادہ دن گزرے ہوں گے کہ میری ٹانگ کا زخم ٹھیک ہو گیا اور مجھے 2 بیساکھیاں دے دی گئیں۔ میں نے ابھی تک کسی انگریز افسر سے نہیں پوچھا تھا کہ میرے اپنے مقدمے کا کیا بنے گا، نہ یہ کہا تھا کہ میں نے جو کارنامہ کر دکھایا ہے اس کے عوض مجھے معاف کر دیا جائے۔ اتنے سنگین جرائم معاف نہیں ہو سکتے تھے۔ صرف 2 مثالیں ایسی تھیں کہ انگریزوں نے ایسے ہی 2 سنگین جرم کے مجرموں کو معاف کر دیا تھا۔ میں یہ دونوں کہانیاں سنا کر اپنی بات کو لمبا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سمجھ لیں کہ انگریز بادشاہ تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کیا نہیں کر سکتا۔
مجھے ہسپتال سے گورا رجمنٹ کی بارکوں میں لے گئے اور ایک کمرے میں رکھا جس میں میرے لیے ہر سہولت موجود تھی۔ کمرے کے ساتھ ہی غسل خانہ اور بیت الخلاء تھا جس میں میری سہولت کے لیے کموڈر رکھ دیا گیا، لیکن میں زیر حراست تھا۔ کمرے کے دروازے پر ایک گورا سنتری رائفل لیے کھڑا رہتا۔ دہشت گردی کے ان ملزموں کے لیے ایک اسپیشل ٹربیونل مقرر کیا گیا جس میں تمام افسر انگریز تھے۔ ملزموں کی طرف سے 2 ہندو وکیل پیروی کے لیے آئے تھے۔ مقدمہ شروع ہوا، میری شہادت بھی ہوئی۔ مقدمے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ ان سب کے گھروں کی تلاشی لی گئی تھی اور اسلحہ بارود برآمد ہوا تھا۔ ان میں سے ایک کو وعدہ معاف گواہ بنا لیا گیا اور اس نے ان تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی جو اس گروہ کے رجمنٹوں کی نقل و حرکت بذریعہ ریل گاڑی اور ان کی روانگی کے اوقات کی صحیح اطلاعیں دیتے تھے۔ اس طرح انگریزوں کی حکومت کے لیے ایک بڑا ہی خطرناک زمین دوز گروہ زمین کے اوپر آ گیا اور وہ آدمی بھی پکڑے گئے جن سے ان لوگوں نے ڈائنامائٹ لیا تھا۔ وہ 2 آدمی تھے۔ بڑا ہی گرما گرم مقدمہ تھا۔ دونوں وکیلوں نے بہت زور لگایا۔ سب سے زیادہ لمبی جرح شاید مجھ پر ہوئی تھی۔ پورے 2 دن جرح جاری رہی تھی، لیکن اسپیشل کورٹ یا ٹربیونل کا مطلب یہ تھا کہ ملزموں کو کسی قیمت پر بری نہیں کیا جائے گا اور شک کا فائدہ جو ملزم کو ملا کرتا تھا وہ حکومت خود لے گی۔ ہر روز سماعت ہوتی، 1.5 ماہ کے بعد فیصلہ سنا دیا گیا۔ تمام ملزموں کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی اور 20-20 ہزار روپیہ جرمانہ بھی کیا گیا۔ عدم ادائیگی جرمانہ مزید 5-5 سال سزائے قید سنائی گئی۔ جوگندر پال نے مجھ پر گولی چلائی تھی اور اس کے پاس ریوالور بلا لائسنس تھا، اسے 40 سال سزائے قید دی گئی۔ سب کو عمر قید کی تو بغاوت کے جرم میں دی گئی تھی۔ ہر ایک پر 1-2 دفعات مزید لگائی گئی تھیں اور ان کی سزائیں الگ تھیں۔ مجھے ابھی اسی کمرے میں رکھا گیا۔ میں کمرے کا دروازہ کھلا رکھ سکتا تھا، لیکن ایک سنتری دروازے پر موجود رہتا۔ میں تو بیساکھیوں پر چلتا تھا، فرار کا خطرہ ہی نہیں تھا۔ 12-13 دن گزرے ہوں گے کہ مجھے ایمبولینس میں بٹھا کر بریگیڈ ہیڈ کوارٹر لے گئے اور بریگیڈ کمانڈر کے دفتر میں داخل کر دیا۔ بوڑھا بریگیڈیئر اٹھ کر میری طرف آیا اور بڑی گرم جوشی سے میرے ساتھ ہاتھ ملایا، مجھے بٹھا کر خود اپنی کرسی پر بیٹھا۔ تم آزاد ہو، اس نے مسکرا کر کہا، اور میں نے اس کی طرف سوالیہ اور حیرت زدہ نظروں سے دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ وائسرائے نے منظوری دے دی ہے، بریگیڈیئر نے کہا۔ تم اگر مختلف جرائم میں مطلوب نہ ہوتے تو شہنشاہ معظم تمہیں زرعی زمین اور نقد انعام دیتے، لیکن قتل جیسا جرم، اور وہ بھی ایک برٹش افیسر کا قتل، معاف ہو جانا بہت بڑا انعام ہے۔ یس سر، میں نے کہا، اور اس سے بڑا اور انعام کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے میری زندگی واپس دے دی گئی۔ میں اپنی ٹانگ کٹ جانے کو اپنی جرائم کی سزا سمجھوں گا۔ تم نے برٹش امپائر کے لیے ٹانگ کٹوائی ہے، اس نے کہا، اور تم نے ایسے خطرناک ٹیررسٹ گروہ کو پکڑوایا ہے جس کی جڑیں بہت دور تک پہنچ گئی تھی اور پھیل رہی تھیں۔ اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تمہیں ایسکارٹ کے ساتھ وہاں پہنچایا جائے گا۔ مجھ پر مسرت اور ملال کا ایسا غلبہ ہوا کہ بولا نہ گیا۔ میں گھونٹ سا نگل کر اپنے شہر کا نام لے لیا اور دوسرے دن میں ایک مسلمان ناٹک اور ایک سپاہی کے ساتھ ریل گاڑی میں سوار ہوا۔ یہ میرا واپسی کا سفر تھا۔ میں جب اپنے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر اتر کر 2 فوجیوں کے ساتھ تانگے میں سوار لوگوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو مجھے جاننے والے بھی دور کھڑے دیکھتے رہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں اور مجھے شناخت کے لیے یا کسی اور تفتیشی کارروائی کے لیے لایا گیا ہے۔ اپنے محلے میں جہاں تک تانگا جا سکتا تھا وہاں تک لے گیا۔ سائرہ کے گھر تک میں بیساکھیوں پر گیا۔ اب میں فوراً پہچانا جاتا تھا کیونکہ میں نے داڑھی صاف کرا دی تھی اور ہلکی ہلکی مونچھیں رہنی دی تھیں۔ میں سائرہ کے گھر میں دستک دیے بغیر داخل ہو گیا۔ دونوں فوجی باہر کھڑے رہے۔ سائرہ صحن میں اپنی ماں کے ساتھ چارپائی پر بیٹھی تھی۔ دونوں نے میری طرف دیکھا اور دونوں کے چہروں پر حیرت اور خوف کے تاثرات آ گئے۔
پہلی نظر میں وہ مجھے نہیں پہچان سکی تھی کہ میں داڑھی اور آدھی ٹانگ کے بغیر تھا۔ سکندر، سائرہ کی ماں کے منہ سے سرگوشی نکلی۔ اللہ نے تمہاری دعائیں قبول کر لی ہیں سائرہ۔ میں نے کہا، میں آ گیا ہوں، ہمیشہ کے لیے آ گیا ہوں۔ تمہارے سجدے، وظیفے اور چلے رائیگاں نہیں گئے۔ سائرہ دوڑ کر آئی اور گھٹنے ٹیک کر اس نے میری کٹی ہوئی ٹانگ پکڑ لی اور پھر دونوں بے ساکھیوں پر ہاتھ پھیرے۔ پھر اپنی ماں کی موجودگی کو نظر انداز کر کے وہ میرے ساتھ لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے ساتھ 2 فوجی آئے ہیں اور انہیں رخصت کرنا ہے۔ سائرہ کی ماں فوراً باورچی خانے میں چلی گئی۔ میں نے نانک اور سپاہی کو کمرے میں بٹھایا اور انہیں کھانا کھلا کر رخصت کیا۔ پھر سارا محلہ سائرہ کے گھر پر ٹوٹ پڑا۔ میری خالہ بھی آئی اور وہ مجھے اپنے گھر لے جانا چاہتی تھی، لیکن سائرہ اس کی ماں نہ مانی۔ شہناز کے بھائی بھی آئے اور شام کو گلشن آرا اپنے خامد کے ساتھ آئی۔ رات کو میں نے سائرہ اور اس کے باپ اور اس کی ماں کو سنایا کہ میں کس طرح بخشا گیا ہوں۔ تیسرے روز گلشن آرا کا خامد میرا اور سائرہ کا نکاح پڑھا رہا تھا۔ یہ ایک خاموش تقریب تھی۔ محلے والوں کو پتہ نہ چلا کہ اس گھر میں شادی ہوئی ہے۔ اسی شام تھانے دار آ گیا۔ انسپکٹر انور علی سید یہاں سے جا چکا تھا۔ اس کی جگہ انسپکٹر عمر دین آیا تھا اور اسے سرکاری طور پر اطلاع ملی تھی کہ مجھے معافی مل گئی ہے، اور اسے یہ حکم بھی ملا تھا کہ مجھ پر نظر رکھے کہ میں اب کیا کرتا ہوں اور کہاں جاتا ہوں۔ پولیس نے مجھے 3-4 مہینے مشتبہ کی حیثیت سے دیکھنا تھا۔ انسپکٹر عمر دین کو معلوم تھا کہ میں اسپیشل برانچ میں سب انسپکٹر تھا، اس لیے وہ میرے ساتھ احترام سے پیش آیا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں اب کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں کر سکتا، نہ کہیں جا سکتا ہوں۔ میں تمہاری پوری کہانی سے واقف ہوں، انسپکٹر عمر دین نے کہا۔ تمہارے ساتھ ایک نوابزادہ حمید اللہ خان بھی تھا، وہ بھی مفرور ہے۔ یہ تو بڑی پرانی بات ہے، میں نے جھوٹ بولا۔ اس سے الگ ہوئے مدت ہو گئی ہے، معلوم نہیں کہاں چلا گیا۔ جیل چلا گیا ہے، انسپکٹر عمر دین نے کہا۔ لیکن ابھی مقدمہ ختم نہیں ہوا، کس طرح پکڑا گیا ہے؟ ایک بڑے زبردست ڈاکو کے ساتھ پکڑا گیا ہے، انسپکٹر عمر دین نے کہا۔ کیا نام ہے اس ڈاکو کا؟ میں نے ہڑبڑا کر پوچھا۔ دیبا، اس نے جواب دیا۔ اوہ، میرے منہ سے اوہ نکل گئی۔ میں نے پوچھا، آپ کو یہ تو معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کیسے پکڑے گئے ہیں؟ عورت کے چکر میں، انسپکٹر عمر دین نے کہا۔ دیبے کے علاقے کے تھانے دار کی ملاقات انسپکٹر عمر دین سے پولیس کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں ہوئی تھی، اور وہ تھانے دار بہت خوش تھا کہ اس نے بہت بڑا شکار مارا تھا۔ اس نے دیبا کو پکڑا۔ وہاں سے ساہوکار کے گھر کی ڈکیتی کا مال برآمد ہوا، اور وہیں سے حمید اللہ خان پکڑا گیا جو مفرور عمر قیدی تھا۔ نور اللہ پکڑا گیا جو اپنے علاقے کی 2-3 سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا۔ اس تھانے دار نے انسپکٹر عمر دین کو دیبا وغیرہ کی گرفتاری کی جو کہانی سنائی، اس کے پس منظر کو میں جانتا تھا۔ دیبا نے قریبی گاؤں کی ایک جوان عورت کو داشتہ بنا کر رکھا تھا، لیکن دیبا لیلا کی محبت میں گرفتار ہوا، اور میں نے آپ کو سنایا ہے کہ اس عورت نے لیلا کو دیبا کے ساتھ دیکھ لیا تھا، اور بعد میں لیلا کو دھمکی دی تھی کہ وہ دیبا سے دور رہے، مگر دیبا نے میرے چلے جانے کے بعد لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ اس عورت نے دیبا کو برا بھلا کہا اور لیلا کو ڈرایا دھمکایا۔ دیبا نے اسے کچھ رقم دی جو اس نے دیبا کے منہ پر دے ماری۔ دیبا نے اسے مارا پیٹا اور کہا کہ وہ اس کے پاس نہ آیا کرے۔ 2 ہی دن گزرے تھے کہ پولیس کی بہت سی نفری نے اس علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور چھاپا مارا۔ وہاں سے کوئی بھی نہ بھاگ سکا، سب پکڑے گئے اور مال برآمد ہوا۔ لیلا اور رمیش بھی پکڑے گئے۔ ساہوکار نے کہا کہ لیلا نے گھر بیدی کا کام کیا ہے، اور رمیش بھی ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ لیلا اور رمیش کی دیبا کے پاس موجودگی ان کے خلاف الزام ثابت کرتی تھی۔ یہ چھاپا دیبا کی داشتہ نے انتقامی طور پر مروایا تھا، اور وہ دیبا سے مار پٹائی کر کے تھانے چلی گئی، اور اس نے دیبا کے ٹھکانے کی نشاندہی کی تھی۔ 4 مہینے اور گزر گئے تو اخباروں میں خبر پڑی کہ دیبا کو سزائے موت ملی ہے۔ عدالت میں اس کے اپنے آدمیوں نے اس کے خلاف قتل کی 2 وارداتیں ثابت کر دی تھی۔ حمید اللہ خان پہلے ہی عمر قیدی تھا، اب اس کی سزا میں فرار کے جرم میں 4 سال کا اضافہ ہو گیا۔ لیلا کو 1.5 سال اور رمیش کو 4 سال
سزائے قید دی گئی۔ نوراللہ کو 8 سال قید ملی اور اس طرح ان کی بھی کہانی ختم ہو گئی۔ آج میں اسی پلنگ پر لیٹا ہوا ہوں جس پر میرے ابا فوت ہوئے تھے۔ سائرہ کے بال دودھ جیسے سفید ہو گئے ہیں۔ میں سائرہ کے ساتھ شادی کر کے اپنے مکان میں آ گیا تھا۔ عمر اسی مکان میں گزر گئی ہے۔ گلشن آرا کو فوت ہوئے ایک مدت گزر گئی ہے۔ سائرہ کے ساتھ زندگی بڑی اچھی گزری ہے۔ سائرہ کی امی اور ابا فوت ہوئے تو اس نے اپنا مکان بیچ ڈالا۔ میں نے یہ پیسہ اپنی دکان میں لگا دیا تھا۔ ہمارے بچوں نے جوان ہو کر مجھے کاروبار سے ہٹا کر گھر بٹھا دیا۔ زندگی کے جو دن باقی ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزر جائیں گے۔ اللہ حافظ میرے دوستو، اللہ حافظ۔